بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ موت سے پہلے اللہ تعالی بندے کو چند ایسی نشانیاں دکھاتا ہے جن سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی اب ختم ہونے والی ہے؟ جی ہاں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علامات کے بارے میں واضح طور پر فرمایا ہے تاکہ ہم وقت رہتے اپنی اصلاح کر لیں۔ یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، کیونکہ ان نشانیوں کو جان کر ہم اپنے انجام کی تیاری کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ان میں سے کچھ نشانیاں ایسی ہیں جنہیں جان کر انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت سے پہلے انسان پر کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جو اس کے دنیا سے رخصت ہونے کی خبر دیتی ہیں۔ یہ نشانیاں ہمیں متوجہ کرتی ہیں کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں اور توبہ و استغفار کا اہتمام کریں۔ جو شخص ان نشانیوں پر غور کرتا ہے وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موت کے آثار سب سے پہلے پاؤں سے شروع ہوتے ہیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ جسم میں پھیلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ موت آنے سے کچھ دن پہلے بندے کو کچھ چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں جنہیں دنیاوی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، جیسا کہ اس کے اعمال، فرشتے اور قبر کا منظر۔ ان علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ بندہ دنیا سے بے رغبت ہونے لگتا ہے، اسے دنیا کی رونقیں بے معنی محسوس ہونے لگتی ہیں، مال و دولت سے محبت ختم ہو جاتی ہے، وہ خاموشی اختیار کرنے لگتا ہے، زیادہ بولنا کم کر دیتا ہے اور زیادہ تر وقت تنہائی میں گزارنے لگتا ہے۔ دوسری علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے چہرے کی رنگت بدلنے لگتی ہے، یا تو زردی نمایاں ہو جاتی ہے یا چمک پیدا ہو جاتی ہے جو اس کی روح کی صفائی کی طرف اشارہ ہوتی ہے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے اور رقت انگیز باتوں پر رونے لگتا ہے۔ اسے موت، قبر اور آخرت کا ذکر سن کر دل پر اثر ہوتا ہے، اس کی زبان سے اکثر کلمہ طیبہ نکلنے لگتے ہیں۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ اس کے خواب بدلنے لگتے ہیں، اسے عجیب و غریب خواب آتے ہیں۔ کبھی وہ خود کو اڑتے ہوئے دیکھتا ہے، کبھی قبرستان میں یا اجنبی جگہوں پر، اور کبھی نیک لوگوں کی صحبت میں۔ یہ سب موت کے قریب ہونے کی نشانیاں ہیں۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ اس کے جسم میں کمزوری آنے لگتی ہے، بغیر کسی بڑی بیماری کے وہ لاغر ہو جاتا ہے اور اسے اپنے جسم کا بوجھ اٹھانا مشکل لگتا ہے۔ بعض اوقات وہ بغیر کسی وجہ کے بیمار پڑ جاتا ہے۔ چھٹی علامت یہ ہے کہ اس کا دل دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے، وہ دل سے چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے، اسے توبہ اور عبادت میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔ ساتویں علامت یہ ہے کہ اس کے گھر کے افراد یا قریبی لوگ اس کی حالت میں تبدیلی محسوس کرنے لگتے ہیں، وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ شخص پہلے جیسا نہیں رہا، زیادہ نرمی، خاموشی، عبادت اور روحانیت اس پر غالب آ جاتی ہے۔ آٹھویں علامت یہ ہے کہ بعض اوقات اسے اپنے مرنے کا وقت خواب میں دکھایا جاتا ہے، یا اس کے دل میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ اب میری زندگی زیادہ باقی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ نیک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر موت سے پہلے کچھ ایسی علامتیں ظاہر کرتا ہے جن سے وہ متنبہ ہو جاتا ہے تاکہ وہ تیاری کر سکے۔ موت کا وقت مقرر ہے، لیکن یہ نشانیاں ہمیں ہوشیار کرنے کے لیے ہیں۔ نویں علامت یہ ہے کہ وہ شخص اچانک بہت نیک بن جاتا ہے، اس کی نمازیں، تلاوت، ذکر و اذکار میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ غیبت، جھوٹ، حسد اور دنیاوی لڑائی جھگڑوں سے دور رہتا ہے، وہ سلو پسند اور نرم مزاج ہو جاتا ہے۔ 10ویں علامت یہ ہے کہ اس کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت آ جاتی ہے، بعض اوقات وہ کسی ایک طرف دیکھتے رہتے ہیں جیسے کسی بات سے
کسی سے بات کر رہے ہوں یا کسی منظر کو دیکھ رہے ہوں، یہ اس وقت ہوتا ہے جب موت کے فرشتے قریب آ جاتے ہیں اور انسان کی روح سے رابطہ شروع ہو جاتا ہے۔ 11ویں علامت یہ ہے کہ وہ شخص بعض اوقات لوگوں سے الوداعی باتیں کرتا ہے جیسا کہ وہ انہیں دوبارہ نہیں دیکھے گا۔ بعض اوقات وہ خود کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کم رہ گئی ہے۔ 12ویں علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے اور آخرت کی فکر بڑھ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے کے اعمال اچھے ہوں اور وہ توبہ کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر موت سے پہلے کچھ ایسی علامات ظاہر کرتا ہے جن سے وہ آخرت کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ ان علامات کو پہچاننا ضروری ہے کیونکہ یہ ہمیں خبردار کرتی ہیں کہ زندگی کا وقت کم رہ گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، کیونکہ موت اچانک آ جاتی ہے۔ ان نشانیوں کو جان کر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو سنوارے، نیکی کی طرف آئے، گناہوں سے توبہ کرے، لوگوں کا حق ادا کرے، والدین کی خدمت کرے، صدقہ و خیرات کرے اور اپنے رب کو راضی کرے۔ اگر ہم ان علامات پر غور کریں اور اپنی زندگی کا محاسبہ کریں تو ہم کامیابی پا سکتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کسی نیک بندے کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو نرمی سے قبض کرتا ہے اور فرشتے اس کی روح کو خوشبودار کفن میں لپیٹ کر لے جاتے ہیں اور وہ بندہ سکون کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی بدکار بندہ ہوتا ہے تو اس پر علامات ظاہر نہیں ہوتی بلکہ وہ غفلت میں ہی مر جاتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنی موت کو یاد رکھتا ہے اور اس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ جب انسان ان علامات کو پہچان لے تو اسے چاہیے کہ اپنے معاملات درست کرے، قرض ادا کرے، معافی مانگے، حقوق و لباد ادا کرے اور دل کو صاف کرے۔ اگر آپ کو یا کسی اپنے کو ایسی علامات نظر آئیں تو ان کو سنجیدگی سے لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے، بس جو صبر کرے گا اور نیک عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ ہمیں اپنی زندگی کو ایسے گزارنا چاہیے کہ جب موت آئے تو ہم شرمندہ نہ ہوں بلکہ اللہ کے رحمت کے امیدوار ہوں۔ ہر روز موت کی تیاری کریں، توبہ کرتے رہیں، نیک اعمال کرتے رہیں، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ کب بلاوا آ جائے۔ ان نشانیوں کو پہچاننا اور ان پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے تاکہ ہم دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں۔ اے اللہ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نیک خاتمہ نصیب فرما اور قبر و آخرت کے تمام مراحل کو ہمارے لیے آسان بنا دے۔ اے اللہ جب ہماری روح قبض کی جائے تو ایمان کی حالت میں ہو، ہمارا انجام اچھا ہو اور ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین، اہل و عیال اور تمام مسلمانوں کو بخش دے، ان پر رحم فرما اور سب کو اپنی رضا کے ساتھ دنیا سے رخصت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔